حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آئیں۔ اگر تم کو خدا کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ایک بار اپنی ماں کی گود میں سو کر دیکھنا۔ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر لوگ تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ جو دوسروں کی بھلائی کو سمجھتے ہیں وہی حقیقی دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ خود کو خوبصورت رکھو، چاہے دنیا کی نظر ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنانے کی صلاحیت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ محبت میں جھک کر ہی زندگی کو اصل معنی حاصل ہوتا ہے۔ محبت ترک نہیں کی جاتی، یہ دلوں کی ملاقات ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ زندگی میں ہر رنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ مثبت رہیں اور امیدوں کو جلا دیں۔ صداقت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جھوٹ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ خوشی اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے۔ دوستی سے محبت اور محبت سے احترام، یہی انسان کی بنیاد ہے۔ دنیا کی مال و دولت ایک دن چلی جائے گی، محبت اور اخلاص ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ عقل اس شخص کو بہتر بناتی ہے جو عقل کا استعمال کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ نیکی کی بدولت ہی آدمی اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنو، وہ تمہیں صحیح راہ دکھائے گا۔ اپنی زندگی کو بے معنی نہ بناؤ، بلکہ اسے اپنے ایمان اور اخلاقی اصولوں سے بھر دو۔ اپنے ایمان کو ہمیشہ قائم رکھو اور اپنے اعمال سے اس کی پختہ بنوائی کرو۔ زندگی کا سفر کمزور دلوں کے لیے نہیں، بلکہ مضبوط عزم و استقامت والوں کے لیے ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔
علم کا مطالعہ کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ اپنے تقویٰ سے اپنی بات مت دہرانا، بلکہ اپنے اعمال سے دہراؤ۔ دولت منافع کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ امانتداری اور سچائی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دوستوں کی نصیحت کو بھلائی سمجھو، نہ کہ تنقید۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، کیونکہ غصہ ایمان کا قتل کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شرکت کرو، کیونکہ دوسرے کی خوشی میں تمہاری خوشی چھپی ہے۔ عزت کا نشان ایمان ہے اور بے عزتی کا نشان گناہ ہے۔ جھوٹی شہادت دینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ خوشی اور غم کے مواقع پر صبر کرو، کیونکہ ایمان کی آزمائش یہی ہے۔ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرو تاکہ اس میں بڑھاؤ ہو۔ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدلو، دنیا خود بدل جائے گی۔ خوشی اس وقت ملتی ہے جب آپ اپنے ذاتی عیوب کو پہچانتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پہلی، امیروں کی محفل، دوسری، عورتوں کی محبت، تیسری، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔